بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی قرآن کی سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا نام سورہ کافرون ہے. یہ سورت اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے. مناسب معلوم ہوا کہ موجودہ حالات کے تحت اس سورت کی کچھ تشریح، کچھ تفسیر، کچھ وضاحت آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے. بزرگوں اور دوستو، اس سورت کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو فجر کی سنتوں میں ان دونوں سورتوں کو پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جبیر، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے سفر میں تم خوشحال رہو گے، باامن رہو گے، بہت زیادہ کامیاب رہو گے. جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اکثر سفر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اس لیے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے عمل کی ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یعنی 4 قل اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ. ان سورتوں کو سفر میں پابندی سے پڑھو، انشاءاللہ تم ہی باقی ساتھیوں کے مقابلے میں سفر میں خوش رہو گے، امن کے ساتھ رہو گے، اور تمہارا سفر تجارت کا کامیاب ہوگا. حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تب سے میں برابر اس کی پابندی کرتا تھا، ان سورتوں کو پڑھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ خوشحال رہتا تھا، میری تجارت کامیاب رہتی تھی اور میں باامن رہتا تھا. حالانکہ اس سے پہلے مجھے بڑی پریشانیاں سفر میں پیش آتی تھی، کبھی فاقے کی نوبت آ جاتی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا تب سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. تو بہرحال اور بھی فضائل وارد ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورت کون سے موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے. تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نبوت سے سرفراز کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، سب کو دعوت دینی شروع کی، کہنا شروع کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور سب کو ایک اللہ کی
عبادت کی دعوت دی، تو بعض کافر مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مشرف بہ اسلام ہوئے، اسلام سے مالا مال ہوئے، ایمان سے مالا مال ہوئے، پکے مسلمان ہو گئے. لیکن بہت سے کافر سردار، مشرک سردار جو سمجھتے تھے کہ یہی دین سچا ہے، پھر بھی ان کو اپنی سرداری خطرے میں منڈانے لگی. انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا مقام گھٹ جائے گا. اس لیے وہ لوگ اسلام نہیں لاتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے. جو اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں طرح طرح سے ستاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیسی تکلیفیں دی گئی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کیسے تکلیفیں دی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان کو کیسی تکلیفیں دی گئی. ایسے ہی چلتا رہا. چند دنوں کے بعد بعض سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا ہم ایک آپس میں بات چیت کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے تمہارا بھی فائدہ ہے، کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اگر ہماری اس بات کو اگر آپ مان لیں تو پھر یہ آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم مل جل کر رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو سرداروں نے کہا تم 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کرو گے اور ہم 1 سال تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دوں، دوسروں کو اس کی دعوت دوں، اور میں ہی یہ کام کروں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھے یہ تجویز پسند نہیں ہے. تو سرداروں نے بعض روایتوں میں ہے یہ بھی تجویز پیش کی، یہ بھی پیشکش کی کہ آپ چاہے تو ہم آپ کا نکاح مکے کے سب سے خوبصورت عورت سے کرا دیں گے، آپ چاہے تو ہم اپنا بڑا سردار بنا لیں گے، آپ چاہے تو ہم آپ کو جو ہے بہت بڑی مال و دولت دیں گے، آپ صرف اتنا کرو کہ جب خانہ کعبہ میں جاؤ تو اپنے اللہ ہی کی عبادت کرو، لیکن کعبہ کے اندر جو بت ہیں ان کو عظمت سے چھوڑ دیا کرو، بس ہاتھ لگا دیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی ہم تم کو جو بھی چاہے دینے کے لیے تیار ہیں، صرف اتنا کرو کہ تم لوگوں سے یہ مت کہو کہ بتوں کی پوجا مت کرو، یہ مت کہو کہ بت خدا نے ہے، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم تمہیں کوئی ایذا نہیں دیں گے، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے. تو روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کافروں سے کہیے قل لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کو پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجوں گا، ان کی عبادت نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی جس خدا کو میں مانتا ہوں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو. مانتے ہو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، دنیا کو بنانے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے، مانتے ہو، لیکن خدا کے ساتھ دوسرے بتوں کو بھی شریک کرتے. مشرکین کا یہی عقیدہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کیا کر دیا، مختلف دیوتاؤں کو مختلف کام دے دیا. ایک دیوتا کے ذمہ اولاد دینے کی ذمہ داری دے دی، اور ایک کے بارش دینے کی ذمہ داری، اور ایک کو جو ہے مال و دولت دینے کی ذمہ داری. ہر ایک دیوتا کا ایک ایک نام. اب سب کو خوش کرنے کے لیے سب کی پوجا کرتے. تو اللہ سب کو پیدا کر کے ان لوگوں کے حوالے کر کے اللہ نعوذ باللہ بیکار بڑھ گیا. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. تو آج کل ہمارے جو یہاں کے مشرک بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے بھی یہی عقیدے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد،
ولا انا عابد ما عبدتم، اب بھی نہیں کر رہا ہوں، آئندہ بھی میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کو تم پوجتے ہو، اور تم بھی میرے اس خدا کی عبادت نہیں کرو گے جن کو میں پوجتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ تمہارا دین تمہیں مبارک ہے، ہمارا دین ہمیں مبارک ہے، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں مشرکین کی طرح یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ اللہ ہی دنیا زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، لیکن دنیا کے مختلف کام جو ہے مختلف لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جیسے کہ ہمارے بعض جاہل بھائی، مسلمان بھائی سمجھتے ہیں انبیاءوں کو، اولیاءوں کو، بزرگوں کو مشکل کشا، حاجت روا، ہماری بگڑی بنانے والے، ہماری حاجت پوری کرنے والے، ہماری ضرورت پوری کرنے والے یہ سمجھتے ہیں، اور جا کے جو ہے درگاہوں کے پاس جا کر دیکھیے کیا حال ہے ان میں، اور مندروں میں جا کر دیکھیے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ مندروں میں بھی باقاعدہ نارل پھوڑتے ہیں، یہاں بھی پھوڑتے ہیں۔ مندروں میں بھی طواف ہوتا ہے، چکر لگانا یہاں بھی ہوتا ہے۔ مندروں میں بھی پھول چڑھایا جاتا ہے بت کے اوپر، یہاں بھی چڑھاتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ایسی چیزوں میں مبتلا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک درگاہ کے پاس میں گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا سجدہ تو صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، یہاں کیوں جھک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ اسی بزرگ کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میں کیوں ان کے سامنے نہ جھکوں؟ اللہ اکبر، دیکھیے کیسا عقیدہ۔ تو ایسے عقیدے ہمارے مسلمان بھائیوں کے پیدا ہو گئے۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس سورت سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں مسلمان مغلوب ہوں، کافر غالب ہوں، کافروں کا ہاتھ اونچا ہو، مشرکین کا ہاتھ اونچا ہو، مسلمان جو ہیں کمزور ہوں، تو وہاں کافروں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، کافروں کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسی صلح نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسی مصالحت نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا دین کا نقصان ہو، ہمارے عقیدے میں خرابی پیدا ہو رہی ہو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مسلمانوں کا ایک لشکر کا امیر بنا کر جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ ہار گئے، کئی مسلمان جو ہے کافروں کے قبضے میں چلے گئے، اور یہ اس لشکر کے امیر تھے۔ تو جو کافر بادشاہ تھا اس نے اپنے دربار میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم اپنے خدا کا انکار کر دو، اسلام کو چھوڑ دو، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی میں یہ حرکت نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں کتنے دردناک طریقے سے قتل کروں گا۔ تو حضرت نے کہا تم جیسے چاہے قتل کر لو، میں ایمان نہیں بیچوں گا، اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اسلام ترک نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ایک کڑھائی، بہت بڑی کڑھائی جو ہے تیار کرو، چولہے پر رکھو اور اس میں تیل ڈال کے گرم کرو۔ اس کے بعد مسلمان قیدیوں میں سے ایک قیدی کو لا کے جب اچھی طرح سے تیل گرم ہو گیا اور کھولنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو لا کے اس کڑھائی میں ڈالا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مسلمان قیدی جو ہے
جل کر جو ہے لکڑی کی طرح ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھا تم بھی نرم پڑ گئے، میں نے کہا تھا نا کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں دردناک طریقے سے قتل کروں گا، دیکھو اب تم بھی نرم پڑ گئے، تم بھی رو رہے ہو، بولو کیا تیار ہو اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ تاریخ میں وہ جواب جو ہے محفوظ ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم اس طرح سے مجھے تکلیف دو گے، اس طرح سے مجھے آگ میں ڈالو گے، تیل میں ڈالو گے، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بس اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ اگر میرے اندر 100 جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہوتی تو میں جو ہے خوشی سے جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، مگر میرے پاس ایک ہی جان ہے، اس پہ میں رو رہا ہوں۔ اب بادشاہ سوچا کہ یہ لوگ تو جو ہے بہت ہی پکے ہیں اپنے مذہب کے، یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ وہ بھی تھوڑا نرم ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے آخری ایک میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم کیا کرو میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میری پیشانی کو چوم دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں تیری پیشانی کو چوم لوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ مجھے بھی چھوڑنا ہے اور میرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آخر کار حضرت گئے اور اس کا پیشانی کو چوم لیے اور اس طرح سے ایک بوسہ دے کر جو ہے اپنے کو اور اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو چھڑا کر لے آئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اب اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر کفر کے کرنے پر، کفر کے کام کرنے پر اگر ہمیں جان کی دھمکی دی جا رہی، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم اپنا مذہب نہیں چھوڑو گے، کفریہ کلمہ نہیں کہو گے، شرکیہ کلمہ نہیں کہو گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو اسلام کے اندر اگرچہ اجازت ہے، کیا ہے، زبان سے بول دینا، لیکن دل میں کفر کا عقیدہ نہ رکھنا یہ جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جان چاہے تو چھوڑ دیں لیکن جو ہے اپنا دین نہ چھوڑیں، اپنا ایمان نہ چھوڑیں، یہی افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اسی کو اپنایا تھا، اور ایک کافر بادشاہ کی پیشانی کو چومنا یہ اگرچہ اس کی تعظیم کرنا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن یہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو تب جو ہے وہ گناہ کو کر سکتے ہیں، جان جانے کا خطرہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کو نہیں کریں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں وہ گناہ کو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو ہے منظور کر لیا، اپنے کو بھی چھڑایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی چھڑا لیا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ہمارا جو دین ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس میں بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی طرح سے دوسرے مذہبوں کو بھی، مذہب کی باتوں کو بھی اس میں داخل کر دیا جائے، نہیں، کیسی بھی حالت ہو ہمیں کافروں کے سامنے اس طرح سے نہیں جھک جانا کہ اس کی وجہ سے ہمارے دین کا نقصان ہو جائے، ہمارے عقیدے میں کمی پیدا ہو جائے، ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آج کل جو ہے ہمارے پورے ملک کے اندر ایک شور ہے کہ 22 تاریخ کو ایک جو ہے افتتاح ہونے والا ہے، اوپننگ ہونے والی ہے ایک مندر کی۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسلمان نام کے لوگ، پتہ نہیں وہ مسلمان ہے نہیں، بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، وہاں پوجا کرنے کے لیے، نام کیا ہے مسلمان کا رکھے ہیں، پتہ نہیں، ہم تو یہی سوچیں گے نام مسلمان رہے گا، حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ سب کیا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے۔ تو بزرگ اور دوستوں، اسے اس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسا پھیلاتے ہیں کہ دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے دلوں میں بھی ان چیزوں سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ سب شرکی عمل ہے، شرک کے کام ہے۔
ایسی چیزوں سے نفرت ختم ہو رہی ہے، یہ لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر جب یہ غیروں کے تہوار آتے ہیں، ابھی ہمارے سامنے ابھی یہاں کا تمل ناڈو کا جو خاص تہوار ہے پونگل، وہ آنے والا ہے، تو ایسے موقع پر بھی جو ہے آگے بڑھ بڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، ہیپی پونگل۔ کیا ضرورت ہے بزرگوں اور دوستوں؟ اگر ہم اس طرح سے آگے بڑھ کے دیں گے تو گویا ہم ان کے عقیدے کو ماننا ہو جائے گا، ان کے عقیدے کو اقرار کرنا ہو جائے گا۔ ہاں، رمضان کا موقع ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بریانی پکتی ہے، ہمارے پڑوس میں غیر بھائی ہیں تو ان کو دیتے ہیں، اور وہ بھی کچھ ہمارے گھر کو بھیج دیتے ہیں، اگر وہ پوجا پاٹ کیا ہوا نہیں ہے تو لے سکتے ہیں، اتنے حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی طرح اپنے گھروں میں بھی پونگل پکانا، ان کی طرح جو ہے وہ گنے رکھو پونگل پکانا، ان کی طرح ڈریس پہن لینا تاکہ ہمارے جو ہے بھائی غیر بھائیوں کو خوش کرے، تو بزرگوں اور دوستوں یہ تو ہمارے دین کو بیچنا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے، شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے اس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے بار بار، اسی طرح کسی نہ کسی طرح ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لے، ہمارے دین کو چھین لے۔ تو یہ سب کوششیں ہیں، تو اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچا کر کسی نہ کسی طرح ہمیں دنیا سے جانا ہے، تبھی ہمارے لیے نجات ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقع پر ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر جو ہے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ڈر کر، ان سے خوف کھا کے اپنے ایمان کو بیچ دینا، اپنے دین کا نقصان کر لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک ایمان پر جمے رہنے، دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔